نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے ایام میں عورتوں سے الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توابین بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، ویحب المتطہرین بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یا محبت کرتا ہے، ویحب المتطہرین اور طہارت پاکیزگی صفائی کو اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ آگے فرمایا نساؤکم حرث لکم، نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم تمہارے لیے کھیتی کا درجہ رکھتی ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، تو آؤ اپنی کھیتی میں جیسے تم چاہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور اللہ کے احکام کی پابندی کرو اور ان کی نگہداشت اور حفاظت کرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تمہیں اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں انعامات ہیں، اعلیٰ درجات ہیں، اور ماننے والے جو ہیں وہ اجر پائیں گے اور ان کی قدر کی جائے گی۔ یہ دو آیات ہیں جن میں شوہر اور بیوی کے تعلقات پر گفتگو کی گئی ہے، اور ایک خاص جو ایام ہیں ان کے بارے میں ہدایت اور تعلیم دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید نہایت پاکیزہ کتاب ہے، اور ایسے مقامات جو عام مسلم معاشرے کے اندر بیان کرنے میں جھجک اور شرم محسوس ہوتی ہے، تو قرآن مجید نے بھی ایسا اسلوب اختیار کیا ہے کہ جس میں اشارے کنایوں میں بات کی ہے، بات سمجھا بھی دی ہے ہمارے حدیث کی کتابوں میں، اور پھر آگے چل کے فقہ میں تو بہت کھلی کھلی باتیں ہیں اور تفصیل کے ساتھ احکامات درج ہیں۔ یہ فقہا کا اپنا ایک مزاج، اسلوب اور ضرورت بھی کہہ لیں آپ، یہ کہ جب تفصیلی مقامات جہاں پہ تفصیلی صورتحال زیر بحث آتی ہے تو وہ لکھنے پہ مجبوری ہوتی ہے ایک ان کی۔ تاہم قرآن مجید نے یہاں پہ بڑے ملفوف انداز میں الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ جس سے بات بھی پہنچ جائے لیکن گویا کہی جا سکے، اور تقریباً ہر جگہ پہ ہی کہی جا سکے۔ تو اب میں بھی اسی زبان کو اختیار کرتے ہوئے بات کروں گا، کیونکہ الفاظ کے انتخاب میں کافی مشکل پیش آتی ہے، اور سامعین کے لیے سمجھنا اتنا دشوار نہیں ہوتا، وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو عورت کے بارے میں مختلف ادوار میں، یعنی جب انسانیت ذہنی طور پہ پست ہوتی ہے نا، تو اس کا پھر حملہ عورت پر بھی ہوتا ہے،
عورت کو منحوس خیال کرنا، خاص ایام میں اپنے سے جدا کر دینا، دور دراز جنگلوں میں چھوڑ آنا، اور اس پوری کی پوری کو ناپاک اور پلید خیال کرنا، نہ اس کے ہاتھ کا کھانا، نہ اس کو کسی برتن کے ساتھ ٹچ کرنے دینا، بستر پہ بھی الگ تھلگ یا کمرے میں الگ۔ تو اس قسم کی جو جاہلانہ حرکتیں ہیں یہ تاریخ کے اندر مذکور ہیں۔ ہماری تفسیر کی کتابوں میں پرانی قوموں کے حوالے سے اس نوعیت کے واقعات درج ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اشارتاً ہی آپ کو اس بات سے باخبر کروں گا۔ خود میں نے ایک مذہبی شخصیت کو، عام آدمی تھا، مطلب وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، تو تبلیغی جماعت میں ہم گئے اور وہ اسے بڑا مضطرب پایا کہ جی وہ عورت جب دودھ سے دہی سے لسی بناتی ہے، اس میں مکھن نکالتی ہے، اس کا ہاتھ اس میں جاتا ہے تو وہ یہ سارے کا سارا پلید ہو جاتا ہے، ہم کھانے پہ مجبور ہیں۔ یعنی اس نوعیت کی ایک مسلمان کے زبان سے بھی میں نے یہ سنا۔ اب وہ ایک ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے سماج کے اندر پتہ نہیں کیسے کتنے لوگ ہیں کہ جو بیچارے اس طرح سے سوچتے ہیں، اور اپنے لیے بھی انہوں نے زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے اور دوسروں کے لیے بھی زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے۔ اب یہ چونکہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچے، اور خدا کرے کہ وہ لوگ بھی سن لیں کہ جو اس قسم کے تصورات میں یعنی پست تصورات میں مبتلا ہیں، تو ان کی ایک تو تسلی ہو جائے، اور دوسرا اس مصیبت سے ان کی جان چھوٹ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اس نوعیت کی کوئی بات عورت کے بارے میں نہیں کہی کہ اس وہ پوری کی پورا وہ جسم وہ پوری پلید ہو جاتی ہے یا نجس ہو جاتی ہے، یا جس ہاتھ میں جس چیز میں ہاتھ ڈالتی ہے وہ چیز ہی کھانے کے لائق نہیں رہتی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں جی، سارے تعلقات ساری اسی طرح کا ایک عام انسان، بس ایک خاص اللہ تعالیٰ نے فطرت نے ایک ضرورت کے تحت یعنی ایک جسم کے اندر اس کے تبدیلی آتی ہے اور یہ فطری ہے، تو اس سے اس کو سہولت دینا مقصود ہے کہ اس کیفیت کے اندر اگر اس کے اوپر گرانی ہے، کوئی صحت میں کوئی مطلب عدل بدل ہوتا ہے، ذہن پہ بوجھ پڑتا ہے اور کوئی ایسی کیفیت کہ تو مرد سے کو منع کیا ہے کہ وہ عورت کے قریب نہ جائے، مطلب یہ ہے کہ وہ خصوصی تعلقات قائم نہ کرے، اتنی بات ہے صرف۔ اس کے علاوہ اور باقی ساری کی چیزیں لوگوں نے اپنے طور پہ فرض کی ہوئی ہیں، اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہے جس سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے جو میں نے بیان کی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی خاص طور پہ اس کی تردید مقصود ہے کہ وہ اسی طرح کی عورت رہتی ہے جس طرح کی پہلے تھی، اور کچھ احکام اس سے معطل ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہاتھ لگائے جس چیز کو وہ نجس ہو جائے، یا وہ کھانے کے قابل نہ رہے، یا وہ اس لائق اسے ہم سمجھیں کہ اسے پورے خاندان سے الگ کر دیں۔ یعنی اس قسم کی تعلیم اسلام کی نہیں ہے، یہ لوگوں کی توہم پرستی ہے، یہ سوچ کی پستی ہے، اور اس طرح سے جو لوگ سوچتے ہیں اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں، دوسروں کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں، اور خود ساختہ شریعت کہتے ہیں ایسے۔ بلکہ ایک صاحب تھے اسی جماعت کے اندر ہی، وہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہوتا ہے مسئلہ، ایک ہوتا ہے ڈھسلا۔ مسئلہ تو وہ ہوا کہ جو اسلام اور شریعت کے مطابق ہے، اور ڈھسلا یہ ہوا کہ لوگوں نے جو خود ہی گھڑ لیا ہے، انہیں مسئلے کے وزن پر اس نے یہ لفظ بنا لیا، تو کہیں لغت شغل میں تو شاید نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ ڈھسلا ہے۔ یہ جو صاحب اس طرح سے کہہ رہے تھے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، تو اس طرح کے پتہ نہیں کتنے ڈھسلے ہمارے یہاں رائج ہیں، اور ہم اس کو شریعت سمجھ کر شریعت سے بھی زیادہ اس کی پابندی کرتے ہیں۔ تو نماز روزے کی اتنی پابندی نہیں ہوتی جتنی کہ یہ ڈھسلوں کی پابندی ہوتی ہے، اور وہ ہم نے عوام نے بلکہ خود ہی گھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پیچھے سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ بہت پکے ہوتے ہیں، بلکہ اگر ان کو سمجھایا جائے کہ بھی یہ شریعت نہیں ہے تو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، یعنی وہ اتنا پکے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تمہیداً بھی اور تشریحاً بھی چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ تو اگلی بات کہ
ہاں جی، پاکیزگی، طہارت اور صفائی. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان بھی کہا اور نصف الایمان بھی رائج ہے. یعنی صفائی جو ہے نا وہ ایمان کا حصہ ہے، یا کہیں نصف الایمان بھی کہا کہ نصف ایمان ہے. تو گویا مومن جو ہے نا جی وہ صاف ستھرا رہتا ہے، اور صفائی کا معیار اپنا، مطلب ایک سماج کے ساتھ، ایک عہد کے ساتھ، ایک معیار زندگی کے ساتھ یہ صفائی کا معیار وابستہ ہے. لیکن کم از کم صفائی جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس سے انسان کو گھین نہ آئے. لیکن آج کے دور میں ہمارے ذہن اتنے پست ہو چکے ہیں کہ ہم اس بارے میں محتاط نہیں ہیں، بلکہ گندگی پھیلانے میں بھی ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا، پاک کے علاوہ صاف بھی، کپڑے صاف رکھنا. جمعے کے روز حکم دیا کہ نہا کے آئیں آپ اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئیں، اگر ہو سکے تو خوشبو لگا کے آئیں. یعنی لہسن، پیاز، مولی، اس نوعیت کی چیزیں کھا کر نہ آئیں، یعنی جس سے سانس میں ان کی اسمیل پیدا ہو جاتی ہے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. یعنی پسینہ وغیرہ کی اسمیل آ جاتی ہے باڈی کے اندر، یعنی اس کا کوئی تدارک ہونا چاہیے. تو اس نوعیت کی چیزیں ہیں کہ جو اجتماعیت میں مطلوب ہیں اور مقصود ہیں، ہے نا، اور اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے. تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے جو ہمیں نوٹ رکھنے کی ہے. ایک تو یہ بات کہی ہے واللہ جمیل و یحب الجمال، یعنی اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. صاف ستھرے کپڑے، صاف ستھرا لباس، صاف ستھری شخصیت اور کنگھی، یعنی اور اس طرح، یعنی یہ چیزیں ہیں. اور صفائی، گھر کی صفائی، باہر کی صفائی، سڑک کی صفائی، یعنی گراسی پلاٹس کی صفائی، جہاں جہاں انسان پہنچے وہاں وہاں جب وہ وہاں سے رخصت ہوں تو صفائی کا اعلیٰ ترین معیار موجود ہو. اچھا، اگلی بات یہ بھی فرمائی کہ عورتیں کھیتیاں ہیں. یعنی کیا مطلب کہ کھیتی جو ہے وہ یعنی ایک بیج آپ ڈالتے ہیں متعدد نکلتے ہیں. تو اسی طرح سے نسل انسانی ہے، نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے. تو نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے تو اتنی ہی یہ حفاظت کی مستحق بھی ہے. اس کی حفاظت کی جائے، اس کو ذہنی طور پہ ٹینشن نہ دی جائے، اس کے لیے آسودگی کا انتظام کیا جائے، سہولیات کا انتظام کیا جائے. بچہ پیدا ہونے والا ہو تو آرام کا خیال رکھا جائے اور اسے سہولت، ذہنی ٹینشن نہ دی جائے. اور بیٹی اور بیٹا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اگر ذمہ دار قرار دیں تو اس کا ذمہ دار مرد ہے، عورت نہیں ہے. تو عورت کو بیٹی یا بیٹے کی پیدائش کا ذمہ دار قرار دے کر بیٹی پہ اس کے لیے زندگی اجیرن بنا دینا، یہ اسلام کے سخت خلاف ہے اور بہت زیادتی ہے، بلکہ ظلم ہے. تو ایسا ظلم جو روا رکھے گا اور جس معاشرے میں یہ ظلم ہوگا تو وہاں پہ سکون نہیں آ سکتا. جس گھر میں یہ ظلم ہوگا ظالم بھی بے سکون رہے گا اور مظلوم نے تو بے سکون رہنا ہی رہنا ہے. تو اس لیے اپنے سکون کا خود انتظام کریں اور اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، دوسرے کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں. آپ پر مسرت زندگی گزار سکتے ہیں تب جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کی خوشیوں کے لیے آپ استعمال ہو جائیں تو آپ کو خوشیاں ملیں گی. لیکن اگر آپ نے دوسروں کو اذیت دینا شروع کی اور اذیت رساں رہے تو آپ بھی کوئی خوشی نہیں پا سکیں گے، آسانی آپ کو بھی میسر نہیں آئے گی. تو اس لیے یہ کھیتی کے حوالے سے میں نے چند باتیں عرض کی ہیں. اور بہت ہی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے مومنین سے. محبت کا تعلق ہے، اللہ مومنین سے محبت کرتا ہے، مومنین اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے کس کو؟ المطہرین اور التوابین، جو بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پلٹ آتے ہیں. اور تقوی کی بات بھی ہوئی، یعنی قوانین خداوندی کی نگہداشت اور اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا اور پاک صاف رہنا، صفائی کا اہتمام رکھنا، یہ ساری چیزیں اللہ کو محبوب ہیں. اور جن لوگوں کے اندر یہ خوبیاں ہیں وہ لوگ اللہ کو محبوب ہیں. تو اللہ کا محبوب بننے کی کوشش کریں، یہ ہمارا مقصد اور ٹارگٹ ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے. ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہی کرتے ہیں،
تو یہ محبت یک طرفہ نہ رہے بلکہ اللہ ہم سے محبت کرے. تو وہ کس طرح سے کرتا ہے اللہ؟ تو وہ اللہ کے جو احکام ہیں، یہ پسند کی چیزیں ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرنی چاہیے، ہے نا. جس سے ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں نا کہ وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے. چاہے باس ہو، چاہے آپ کا والدین ہوں، چاہے بیوی ہو، چاہے محبوب ہو، چاہے جو بھی ہو، یعنی اس کی رضا اور خوشنودی اور اس کو خوش کرنے کے اسباب تلاش کرتے ہیں. تو اللہ کو خوش کرنے کے، اللہ کو جو چیزیں محبوب ہیں، اللہ کا محبوب بننے کے لیے وہ بھی ہمیں تلاش کرنی چاہیے. تو تلاش کرنے کی، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرما دی ہے نا. یہ ایک تقوی جو قوانین خدا بندی کی نگہداشت کریں، اور جو بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور جو پاک صاف رہیں، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے. تو لہٰذا محبوب بنیں تو یہ بڑا آسان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.